شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب کائنات نئی نئی بنی تھی۔ زمین اور آسمان کے بیچ سکون تھا۔ ستارے اپنی روشنیوں میں جھلملاتے تھے، فرشتے اپنے رب کی تسبیح میں مصروف تھے، اور ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں مکمل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ایک نیا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں کو پکارا گیا اور فرمایا گیا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت 30۔ فرشتے حیرت سے بولے، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ پوری تخلیق آدم کا راز بن گیا کہ انسان کی اصل قیمت اس کے علم، صبر اور اختیار میں ہے۔ پھر اللہ نے زمین سے مٹی لی، مختلف رنگوں اور مقامات کی مٹی، سرخ، سفید، سیاہ، نرم اور سخت۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھا گیا۔ کچھ عرصہ وہ مٹی کیچڑ بنی، پھر چپکنے والی مٹی بنی، پھر سوکھ کر کھنکدار مٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مکمل پیکر بنایا، انسان کا خالق قالب۔ فرشتے حیرت سے دیکھتے تھے، یہ پیکر بے جان کھڑا تھا۔ ابلیس جو اس وقت تک عبادت گزار جنو تھا آتا اور اس کے ارد گرد گھومتا۔ وہ کہتا، یہ کیسا جسم ہے، اس کے اندر خلا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ آگ تو بلند ہے، مٹی نیچی، میں اس سے بہتر ہوں۔ مگر وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ مٹی کی خاکساری ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مٹی جھکتی ہے مگر زندگی اگاتی ہے، آگ بلند ہے مگر سب کچھ جلا دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرنا۔ سورۃ الحجر آیت 29۔ پھر وہ لمحہ آیا، وہ لمحہ جو پوری کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح ان کے سر میں پہنچی، ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے روشنی دیکھی، فرشتوں کی صفیں دیکھیں۔ جب روح ناک تک پہنچی، انہوں نے سانس لیا، اور وہ سانس اللہ کے نام سے نکلی۔ جب روح سینے میں پہنچی، وہ اٹھ بیٹھے، اور جیسے ہی روح پیروں تک پہنچی، وہ مکمل انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، ہر چیز کا نام سکھایا، ہر مخلوق کی پہچان دی۔ یہ انسان کو علم کے ذریعے عزت دینے کا پہلا اعلان تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے بولے، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تاب ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بیان کیے۔ فرشتے حیران رہ گئے، یہ وہ علم تھا جو صرف انسان کو دیا گیا تھا۔ تب اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں، اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو؟ یہ اعلان دراصل انسان کی عظمت اور ذمہ داری دونوں کا اعلان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، لیکن ایک نے انکار کیا، ابلیس۔ اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تاو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ جملہ تاریخ کا پہلا تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے؟ پھر ابلیس نے قسم کھائی، میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے باقاعدے گا، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے جو بندے مخلص ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یوں ابلیس لعنتی قرار پایا اور انسان کا پہلا دشمن بن گیا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مقام دیا گیا، انہیں عزت ملی، علم ملا اور روحاں الہی کا شرف۔
لیکن ابھی ایک آزمائش باقی تھی، ایسی آزمائش جس سے انسان کا پہلا سبق شروع ہونا تھا، اطاعت نافرمانی، شکر غرور۔ یہی امتحان پوری انسانیت کی بنیاد بننے والا تھا۔ نریٹر تھوڑا وقفہ لیتا ہے۔ یوں مٹی سے بنا ایک مجسمہ اللہ کے حکم سے انسان بن گیا، وہ انسان جس کے سینے میں روح ہے، دل ہے، علم ہے، اختیار ہے، اور ساتھ ہی وہ آزمائش بھی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مقام دیا گیا تو ہر طرف نور، سکون اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جنت کی نہریں چمکتی تھیں، درخت سونے کے تنے اور چاندی کی شاخوں والے تھے، پرندے نغمے گاتے، ہوائیں تسبیح پڑھتیں، اور ہر چیز اطاعت الہی میں مصروف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت دی تھی، مگر ایک احساس باقی تھا، اکیلے پن کا احساس۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام نیند میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سامنے ایک حسین و پاکیزہ وجود کھڑا تھا، حضرت ہوا علیہ السلام۔ ان کے وجود سے جنت کی فضاؤں میں نئی خوشبو پھیل گئی، سکون بڑھ گیا۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم، یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ یعنی وہ جو مجھ سے پیدا کی گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پہلی جوڑی کو ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کا سکون بنایا۔ سورۃ الاعراف 189۔ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ اب جنت کی زندگی مکمل تھی، نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ کوئی تھکن، ہر نعمت حاضر تھی، ہر شجر میں وادار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تاؤ اور تیری بیوی جنت میں سکون سے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورۃ البقرہ 35۔ یہ ایک امتحان تھا، اطاعت اور صبر کا۔ اللہ نے سب کچھ عطا کیا مگر ایک درخت سے روک دیا تاکہ بندگی کی اصل پہچانی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام اس نعمت میں خوش تھے۔ وہ جنت کے باغوں میں گھومتے، فرشتوں سے بات کرتے، تسبیح پڑھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہر دن سکون، محبت اور رحمت سے بھرا ہوتا۔ مگر اس دوران شیطان جو لعنتی قرار پایا تھا، جنت کے دروازوں کے باہر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ حسد میں جل رہا تھا۔ وہ سوچتا، یہ وہی ہیں جن کے لیے مجھے نکالا گیا، جن کے لیے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ میں انہیں بھی آزماؤں گا، میں انہیں بھی بکاہے گا جیسے میں خود بہک گیا۔ ابلیس نے اپنی چال تیار کی، وہ جنت میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کسی جانور، سانپ کے ذریعے اندر پہنچا، مگر یاد رہے یہ تفصیل علامتی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے وسوسہ پیدا کیا، خیال، شک، خواہش، یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ ایک دن جب حضرت آدم اور حضرت ہوا علیہما السلام جنت کے درختوں کے قریب تھے، ابلیس نے دور سے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا راستہ نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے، جس کے پھل سے تم کبھی جنت سے نہ نکلو؟ سورۃ طٰہٰ 120۔ ابلیس نے جھوٹ بولا، اس نے وعدہ کیا جو کبھی سچا نہ تھا۔ اس نے کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے رہنے والے نہ بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف 20۔ یہ وسوسہ بار بار آیا، دن گزرتے گئے اور شیطان اپنی چال میں لگا رہا۔ وہ کبھی تعریف کرتا، کبھی جھوٹے وعدے، کبھی حلف دیتا، میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ یہ وسوسہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اور پھر ایک دن انسان کا پہلا امتحان شروع ہوا۔ لیکن وہ لمحہ ابھی نہیں آیا۔ ابھی کہانی رکتی ہے وہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت کے سبز باغوں میں ہیں، حضرت ہوا علیہ السلام ان کے ساتھ، اور شیطان سایوں میں چھپا اپنی چال پوری کرنے کو تیار۔